معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پرندوں کو رزق یعنی کہ روزی کیسے ملتی ہے؟ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے بارے میں فرما سکتے تھے، جانوروں کے بارے میں فرما سکتے تھے، لیکن پرندوں کے بارے میں کیوں فرمایا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں پرندے کتنے ہیں؟ اس دنیا میں جتنے جانور ہوتے ہیں وہ انسانوں کے ملٹی پلائی بائی 10 ہوتے ہیں، اور اسی طرح پرندے ان کا بھی ملٹی پلائی بائی 10 ہوتے ہیں۔ اور ان سب کو کون کھلاتا ہے؟ وہ میرا خدا ہے جو ان سب کو کھلاتا ہے۔ میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں اور ہماری ٹینشن ہی نہیں ختم ہوتی۔ سیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ نے ایک بار بڑا کمال کا منظر دیکھا کہ سمندر میں ایک شخص ڈوب کر مر جاتا ہے اور اسے مچھلیاں اس کے جسم کے اجزاء کو کھا جاتی ہیں، اور پھر اس کی لاش سمندر کے کنارے میں آ جاتی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ پرندے آئے اور پرندوں نے بھی اس کے جسم کے اجزاء کو کھایا۔ یقین تو تھا کہ مگر اس کے جسم کے اجزاء کو 3 الگ الگ مخلوقات کھا گئی، اور قیامت کے دن یہ کس طرح کھڑا ہوگا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تو تھا، لیکن پھر بھی آپ کے دماغ میں ایک خیال آیا، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے 3 پارے میں سورۃ البقرہ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابراہیم تو ایمان نہیں لایا؟ اے اللہ، میں ایمان لایا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ رب نے فرمایا 4 پرندے لے اور اسے حلال کر، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ پہاڑ پر جا کر رکھ دے، اور دیکھیں وہ اپنے پاؤں کے بل تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح 4 پرندے لیے الگ الگ، ایک مور، ایک کبوتر، ایک مرغ اور ایک گدھ۔ اب انہیں لیا، اب ان کو اپنے پاس پہلے رکھ لیا تاکہ یقین ہو جائے یہی پرندے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کو مکس کر الگ الگ پہاڑ پر رکھائے۔ اب جب الگ الگ پہاڑ پر رکھائے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پکارا، تو پھر جو مرغ کا گوشت تھا وہ مرغ کے ساتھ چلا گیا، جو پرندے کا گوشت تھا وہ پرندے کے ساتھ چلا گیا، یعنی کہ جو الگ الگ گوشت ہے وہ سب الگ الگ ہو گئے۔ 4 پرندے الگ الگ ہو گئے، اور ان کا جو سر تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ان 4 پرندوں کے سر یعنی کہ چہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، صرف گوشت مکس کر پہاڑیوں پر رکھا تھا، اور وہ پرندے ہوا پر اڑنے لگے اور ان کا گوشت مکس ہونے لگا، اور وہ پاؤں کے بل دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سر ان پر رکھ دیے اور وہ دانا کھانے لگے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو مردہ کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردہ کو کیسے زندہ کیا۔